دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر مدنی چینل کا سلسلہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت احادیث بھی سنتے ہیں، فضائل درود پر ایمان افروز واقعات سنتے ہیں۔ اس سلسلے کو کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مزید شوق درود پیدا ہو، مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق میں اضافہ ہو۔ پچھلے ایک دو سلسلوں سے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو سن رہے ہیں کہ جس میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں درود نہ پڑھنے کے جو نقصانات ہیں، نبی پاک کا ذکر ہو اور درود نہ پڑھا جائے اس پر کیا وعیدیں ہیں، وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ آج بھی اسی موضوع سے متعلق چند احادیث سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم ثم تفرقوا عن غیر ذکر اللہ وصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا قاموا عن انتنی جیفا۔ جو قوم اپنے اجتماع سے بغیر اللہ کے ذکر کے اور بغیر درود پڑے اٹھ گئی، وہ مردار کی بدبو پر سے اٹھی ہے۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائی، ذرا غور کیجیے، ہمارا آپس میں مل کر بیٹھنا، ہمارے دوستوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا، ہماری فیملی کے اندر ساتھ ہم گیدرنگ میں بیٹھیں، ہر مجلس ایسی ہونی چاہیے جہاں کچھ اللہ کا ذکر ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو۔ آج ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، ہماری بیٹھکیں گناہوں بھری ہیں، غیبتوں بھری ہیں، لوگوں کی برائیاں ہم کرتے ہیں۔ اور آپ نے سنا کہ جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ کرے، وہ گویا ایسی ہے جیسے مردار کی بدبو سے وہ لوگ اٹھ کر آئے۔ اللہ کرے کہ ذکر و درود سے تر رہنے والی ہمیں زبان مل جائے۔ ایک اور حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ہر وہ کلام جس میں اللہ عز و جل کا ذکر نہ ہو اور اللہ کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجنے کے ساتھ شروع نہ ہو، وہ برکت سے محروم اور خالی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے کام میں برکت ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے کلام میں برکت ہو، آپ جس کام کو شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کا ذکر کیجیے، نبی پاک کا ذکر کیجیے، درود پاک پڑھیے، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کام میں کیسی برکت آتی ہے، کیسی بھلائی آتی ہے۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو، ایک اور حدیث پاک سے اور اس بات کو مزید سیکھنے کو آسان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر با مقصد کام جو اللہ عز و جل کے ذکر اور مجھ پر درود سے شروع نہ کیا جائے وہ بھلائی سے خالی ہوتا ہے۔ ہم بعض اوقات سوچتے بھی ہیں کام شروع کیا ہے، ایک ابتدا کی کسی کام کی، کامیابی نہیں ملی، ادھورا رہ گیا، فائدہ نہیں ہوا، نتیجہ نہیں نکلا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کام شروع تو کیا مگر اللہ کا نام لیے بغیر کیا، بسم اللہ شریف پڑھے بغیر کیا، درود کے بغیر کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیے بغیر کیا۔ یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ہر کام میں اپنے اللہ عز و جل کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد دل سے نکلنی نہیں چاہیے۔ اے کاش ہم ان چیزوں کے عادی ہو جائیں، پھر دیکھیں آپ کے کام کیسے پورے ہوتے ہیں، کیسی برکتیں ملتی ہیں، چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ برکت ساتھ آ گئی نا، بھلائی ساتھ آ گئی۔ ایک درود پڑھے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس کام میں رحمتیں ساتھ آ جائیں گی وہ کیسے ادھورا رہے گا، کیسے نامکمل رہے گا۔ بس پڑھتے رہیے درود پاک اور برکتیں لوٹتے رہیے۔ اب ایک زبردست کال آپ کو سنانا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہونے لگا، تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر صبح 70,000 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر نازل ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اوپر چلے جاتے ہیں
اور नए 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं और कब्र अनवर को अपने परों से ढांप लेते हैं। सुबह तक दुरूद पढ़ने में मसरूफ रहते हैं। 70,000 फरिश्ते रात को और 70,000 फरिश्ते दिन को आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहेंगे, हत्ता कि जब क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर खुलेगी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही 70,000 फरिश्तों के झुरमुट में निकलेंगे जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम बजा ला रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या निजाम है रब की तरफ से। दुरूद और सलाम की कैसी बरसात हो रही है रोज़ा रसूल पर। 70,000 फरिश्ते सुबह आ रहे हैं, 70,000 शाम को आते हैं। और एक और खूबसूरत बात कि जिस फरिश्ते ने एक बार जिंदगी में हाजिरी दे दी फिर अब दोबारा उसको हाजिरी नहीं मिलेगी। दूसरे लफ्जों में फरिश्तों को 12 घंटे की हाजिरी कमोबेश, एक आधा दिन सुबह के फरिश्ते, आधा दिन शाम के फरिश्ते, अप्रोक्सीमेटली कमोबेश 12 घंटे के लिए जिंदगी में एक बार हाजिरी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है अल्लाह के फरिश्ते बहुत सारे हैं, सबने हाजिरी देनी है ताकि सबकी बारी आ जाए। इसलिए एक दिन में 1,40,000 फरिश्ते हाजिरी देते हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, नबी पाक की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदी आला हज़रत इस बात को कितने प्यारे अंदाज में बयान करते हैं। आप फरमाते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख आठों पहर की है, जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है, और ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए, ये बारगाह मरहमते आम तर की है। और सुभान अल्लाह, ए गुलामों जरा सोचिए हम पर कितना बड़ा एहसान है। फरिश्ते तो मासूम है ना, गुनाह नहीं करते, उनको जिंदगी में एक बार बारी मिलती है, और गुनाहगार जितनी बार जाना चाहें, जितनी दिन रहना चाहें, आका उसे गोया मना नहीं फरमाते, करम ही फरमाते हैं। आला हज़रत लिखते हैं मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। तो फिर क्यों ना हम दुरूद पाक की कसरत करें, फिर क्यों ना नबी पाक का जिक्र खैर करते रहें। ए काश हमारी जबान जिक्र दुरूद से तर रहने वाली बन जाए। अब मीठे इस्लामी भाइयों, वक्त हुआ है एक ईमान अफरोज वाकया सुनने का। शेख अबू हफ्स रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उस्ताद फरमाते हैं, मैंने हरम शरीफ में एक शख्स को देखा जो हरम में, अरफा में और मिना में हर जगह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ रहा है। मैंने कहा, ऐ शख्स, हर जगह के लिए एक अलहदा विर्द है, दुआएं हैं, तू ना दुआ मांगता है ना नफल पढ़ता है, नबी पाक पर दुरूद पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं करता, इसकी क्या वजह है? उस शख्स ने कहा कि मैं अपने वालिद के साथ इस सफर को चला था। पहले के सफर नाजरीन ऊंटों पर और घोड़ों पर हुआ करते थे ना, अब तो जहाजों पर और पानी के जहाज वगैरह इस तरह सफर होता है। तो कहते जब मैं खुरासान से निकला, कूफा पहुंचे हमारा एक काफिला, तो मेरे वालिद साहब सख्त बीमार हो गए और उसी बीमारी में इंतकाल भी हो गया। काफिले वाले आगे चले गए, मैं अकेला रह गया। बयाबान था, जंगल था, वालिद की लाश थी, उनके सर पर मैंने उनके चेहरे पर कफन कपड़ा ढांप दिया। देखा तो थोड़ी देर बाद वालिद साहब का शक्ल जो थी वो जानवर की शक्ल में तब्दील हो गई थी। मैं कैफियत देखकर बहुत परेशान हुआ। मैंने सोचा मैं लोगों को कैसे बताऊं कि मेरे वालिद का मरने के बाद क्या हो गया है। मगमूम होकर बैठ गया। बैठे बैठे ऊँग आ गई। मैंने ख्वाब में देखा एक शख्स मेरे वालिद के पास आया, चेहरे से कपड़ा हटाया, वालिद के चेहरे को देखकर उसने फिर कपड़ा डाल दिया, फिर मुझसे मुखातब होकर कहा, गमगीन क्यों हो? मैंने कहा, जनाब गमज़दा क्यों ना हूं, मेरे वालिद इस तकलीफ में मुब्तला है, मरने के बाद चेहरा ही तब्दील हो गया। उस तुरानी चेहरे वाले शख्स ने कहा, तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तुम्हारे वालिद की तकलीफ दूर कर दी है। कहते मैंने कपड़ा उठाकर देखा तो वालिद साहब का चेहरा जो बदल गया था जानवर की शक्ल में, अब 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है। मैंने उस हस्ती से पूछा, आप अपना नाम तो बताइए, इतनी बड़ी करम नवाजी फरमाई है, अपना तारुफ तो करवाइए। उस हस्ती ने कहा, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूं। जब उन्होंने मुझे अपना तारुफ कराया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन को मजबूती से थाम लिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझे इस वाक़े की खबर न देंगे जो मेरे वालिद के साथ पेश आया? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तेरा वालिद सूद खाता था, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का हुक्म है जो सूद खाएगा अल्लाह उसकी शक्ल दुनिया में या आखिरत में गधे की तरह बना देगा। लेकिन तेरे वालिद की आदत थी कि सोने से पहले हर रात मुझ पर 100 मरतबा दुरूद भेजता था। जब सूद खाने की वजह से वो तकलीफ में मुब्तला हुआ तो मेरे पास वो फरिश्ता आया जो मुझ पर मेरी उम्मत की आमाल पेश करता है,
اس نے مجھے تمہارے والد کی اس حالت کی خبر دی، میں نے اللہ عز و جل سے اس کی سفارش کی تو اللہ نے میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائی۔ وہ شخص کہتا ہے پھر میں بیدار ہوا، والد صاحب کے چہرے سے فوراً کپڑا ہٹایا، کیونکہ خواب میں یہ سارا معاملہ ہوا تھا نا، لیکن جب کپڑا ہٹایا تو والد صاحب کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، والد صاحب کی تجہیز و تکفین کی، قبر کے پاس بیٹھ گیا، نیند اور بیداری کے عالم میں تھا کہ غیب سے آواز آئی، کیا تجھے معلوم ہے تیرے والد صاحب پر یہ عنایت کیوں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں، تو غیبی آواز نے بتایا اس نوازش کا سبب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اس کے بعد قسم اٹھا لی کہ میں نے کسی حالت اور کسی وقت بھی درود و سلام کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہاں کوئی شیطان بھی تو ہے یا کسی کو یہ ذہن نہ دے دے کہ جو کرنا ہے کرو، درود پڑھ لیں گے اس کے بعد بخشش ہو جائے گی۔ یقیناً اللہ بڑا کریم ہے، درود پاک بخشش کا سامان ہے، لیکن اللہ کی مشیت یہ بھی تو ہے نا کہ کچھ مسلمانوں کو عذاب بھی ہوگا، ان کی خطاؤں پر انہیں سزائیں بھی دی جائیں گی، ان کی پکڑ بھی کی جائے گی۔ جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے فضائل بیان کیے ہیں، انہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام دیکھنے، حرام سننے، حرام کھانے، حرام کام کرنے کے جو عذابات ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں تو خوف اور امید کے درمیان رہنا ہے، گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن خطائیں ہو جائیں تو توبہ کریں اور ساتھ ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اور یہ جو سود کی بات ہم نے سنی ہے، بہت سارے گناہ ناظرین، لیکن سود ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا بندہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے اللہ سے جنگ کی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی رب سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ ہارنا ہی ہے، بربادی ہونا ہے۔ کبھی سود کی طرف نہ جائیے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، توکل کریں، جو آپ کے نصیب میں ہے نا، ایک بات آج سیکھ لیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ جو ملنا ہے وہ مجھے مل جائے گا، صبر تو کریں، حلال سے ملے گا۔ تو اے کاش درود پاک ہماری زبان پر جاری رہے اور حرام کاموں سے بچتے بھی رہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں کچھ اور خوبصورت احادیث، ایمان افروز واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے والا بنائے، حرام روزی سے بچائے، رزق حلال میں سب کے برکت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی